خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو نباہ کر دکھایا ہے. آپ ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنے معزز رشتوں کی. جب غزوہ طائف ہوا سن 8 ہجری کے قریب، تو انہوں نے مسلمان جنگ جیت چکے تھے، مسلمان غالب ہو چکے تھے. تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمارے باغوں کو نہ کاٹا جائے. ہم آپ کو جو ہماری اور آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، لہذا ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمارے اوپر غلبہ نہ پایا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر ان کو معاف کر دیا، حالانکہ اس جنگ کے اندر 12 صحابی شہید ہوئے تھے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رشتہ داری کون سی ہے؟ چھٹے درجے کی. یعنی آپ کی جو چھٹی ماں تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کی والدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کی والدہ دوبارہ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کی والدہ حضرت کلابہ رضی اللہ، پھر ان کی والدہ ہند، یہ جو ہے وہ طائف سے تھی. چھٹے نمبر پر رشتہ داری، اس کی بنیاد پر آپ نے جنگی قیدیوں کو معاف فرما دیا. ہماری تو زبان میں اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے، نانی پر نانی، اس سے آگے تو تکلفات ہیں. لیکن چھٹے نمبر پر آپ کی والدہ چھٹی پشت کے اندر انہوں نے اس کا واسطہ دیا کہ ہماری اور آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کی بنیاد پر آپ ہمیں معاف فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جیتی ہوئی جنگ جس کے اندر 12 صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور جن کی وجہ سے غزوہ حنین ہوا تھا، حنین والوں کو جو ہتھیار تھے وہ طائف والوں نے سپلائی کیے تھے. 2 جنگیں گویا کہ جن کی بنیاد پر ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری کی بنیاد پر ان کو معاف فرما دیا.